اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب اہل بیت پہ ہم مختلف بیماریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آج جس بیماری کے بارے میں بتانا ہے ابارشن یعنی حمل کا ضیاع ہو جانا۔ دو طرح سے حمل ضیاع ہوتا ہے، ایک تو خود کسی بیماری کی وجہ سے خود بخود ضیاع ہو جاتا ہے، اور دوسرا خود بعض خواتین ابارشن کرواتی ہیں۔ تو جو بعض خواتین ابارشن کراتی ہیں، ایک دن ہو یا ایک مہینہ ہو، تو وہ سخت ممنوع ہے، نہیں کرانا چاہیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میں ابارشن کروانا چاہتی ہوں، تو امام نے فرمایا کہ ابارشن نہیں کرانا، کہ اگر ایک دن بھی ہو جائے تو جس نطفے کا آغاز انسان کی خلقت کا سبب بنتا ہے، اس نطفے کو مٹانا قتل کے مترادف ہے۔ ابارشن سخت منع ہے، لیکن کچھ وجوہات ہیں۔ تو پہلے ابارشن کی علامات کیا ہیں؟ درد ہونے لگتا ہے، بہت زیادہ اوور بلیڈنگ ہونے لگتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، اور تھکن سی ہوتی ہے، تھکاوٹ رہتی ہے بہت زیادہ۔ تو یہ چند علامات ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ طب اہل بیت میں وجوہات، ایک تو دھنیا کھانا، یہ دھنیا چاہے ثابت ہوں یا پتے کی صورت میں ہوں، کچھ دوائیاں ہیں طب اہل بیت کی خواتین کے لیے، خاص کر بلیڈنگ روکنے وغیرہ کے لیے، جو استعمال کی جاتی ہیں، اور سنہ مکی وغیرہ، لیکن حاملہ خواتین کو سخت منع ہے۔ دھنیا بالکل نہ کھائیں، جتنے بھی اگر سبز ہیں وہ بھی نہ کھائیں۔ مردوں کے لیے بھی ممنوع ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے عقل کم ہوتی ہے، اور خواتین کی ابارشن کا سبب بنتی ہیں، چاہے خشک ہوں یا سبز۔ دھنیا نہ کھائیں، اس کے جگہ اگر کوئی خوشبو والی غذا کھانی ہے تو سونف استعمال کریں، ڈل، شوید جس کو کہتے ہیں، وہ خون کو پیدا کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اور بہت زبردست ہے۔ پھر کلونجی ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، لیکن حاملہ خواتین زیادہ نہ استعمال کریں، اس سے ہو سکتا ہے ابارشن ہو۔ اور تیسرا سنہ مکی بھی سید الادویہ مرکب 10 میں پڑتی ہے، تو وہ بھی ممنوع ہے، ہم نہیں دیتے ان خواتین کو جو حاملہ ہوں۔ تو حاملہ خواتین سنہ مکی استعمال نہ کریں، یا وہ ادویہ جن میں سنہ مکی پڑتی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتے رہتا ہوں کہ ہم میڈیسن بتا دیتے ہیں، لیکن ہر ایک بندہ استعمال نہ کرے جب تک اس کو تجربہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ اس میں کون سی چیز پڑی ہے حاملہ خواتین کے لیے۔ حاملہ خواتین جتنی بھی ہیں وہ احتیاط کریں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی میڈیسن، چاہے اینٹی بائیوٹک اسلامی ہو یا دوسری ہو، وہ استعمال ویسے نہ کریں جب تک ایک ماہر طبیب نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم ویب سائٹ میں اپلوڈ کر رہے ہیں ساری چیزیں آہستہ آہستہ۔ تو دوسرا اشنان ایک سبزی ہے، وہ پاکستان میں تو کم ہوتی ہے، بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ نہ استعمال کریں۔ اور دوسرا ہم بستری یعنی کہ ملاپ، مہینے کی پہلی تاریخ کو، اسلامی مہینے قمری مہینے کی پہلی اور 15 اور آخری مہینے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو نصیحت کی، ہے علی، اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو، 15 تاریخ کو اور آخری تاریخ کو اپنی زوجہ کے پاس نہ جانا، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا ہو سکتا ہے اس کا ابارشن ہو جائے، یعنی حمل کا ضیاع ہو جائے، اور اگر اس دوران بچہ پیدا ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ جنون میں مبتلا ہو، یعنی دوا نہ ہو، پاگل پن ہو، تو اس دوران استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں، زعفران بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اشنان کا میں نے بتایا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ سردی کو، چونکہ اووریز میں سردی ہو جائے تو بچے کی فیٹس جو ہوتا ہے اس کا ضیاع کا سبب بنتی ہے۔ بہت زیادہ سردی بھی نہ کریں، بہت زیادہ مشقت والے کام بھی نہ کریں، تو اس سے بھی ابارشن ہونے کے زیادہ چانس ہیں۔ اب طب اہل بیت میں کیا چیز ہے، کون سی میڈیسن ہے جو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں؟ ایک تو داروی قرص خون مرکب 6 ہے، وہ استعمال کریں، وہ اس کے لیے بہترین ہے۔
اور ایک اور دوا ہے طب اہل بیت کی داروئے فرفیون استعمال کریں، وہ بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ اور سویک گندم امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حاملہ خواتین سویک گندم کھائیں، بچے کی جس سے اندر شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت صحت مند پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہڈیاں کمزور ہیں تو اس کی مضبوط ہوتی ہیں۔ سویک جو کے بارے میں بھی فرمایا، سویک سنجد یہ استعمال کریں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کندر لبان جس کو پاکستان میں کہتے ہیں گوند ہوتی ہے، کندر نر استعمال کریں روزانہ 10 گرام، لیکن وہ کھانا نہیں ہے، اس طرح جس طرح چکم ہوتی ہے چبا کے پھر کھانا ہے۔ کندر روزانہ 10 گرام۔ اور کوئی بھی خواتین سویک گندم اور کندر استعمال کرتی ہے تو کبھی بھی انشاءاللہ اس کو ابارشن نہیں ہوگا، حمل کا ضیاع نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بیئی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حاملہ خواتین بیئی استعمال کرے گی تو اس کا بچہ شکم مادر میں خوبصورت پیدا ہوگا۔ اس طرح کاسنی کے بارے میں بھی یہی روایت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ انار، امام علی علیہ السلام نے فرمایا حاملہ خواتین کو انار کھلاؤ، اس سے شکم مادر میں جو بچہ ہے وہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ پنیر، اخروٹ استعمال کرو اور خربوزہ، یہ تینوں چیزیں ملا کے، پنیر کو کبھی بھی اکیلا نہ استعمال کریں، اخروٹ کے ساتھ استعمال کریں، تو یہ بھی استعمال کریں۔ انشاءاللہ جو بچہ ہے وہ گرنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر دعا بھی ہیں، مثلا سورہ طارق آیت نمبر 1 سے 7 یہ لکھ کے کمر پہ باندھ دیں تو انشاءاللہ بچے کی ضیاع ہونے سے بچا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران، اس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت بھی سورہ آل عمران کو زعفران سے لکھ کے گلے میں ڈالے گی تو وہ اس کا بچہ ضیاع ہونے سے بچا رہے گا، یہ استعمال کریں۔ اور احتیاط میں یہ ہے کہ ٹھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں۔ میں نے کتاب بھی ایک لکھی ہوئی ہے اور مزید انشاءاللہ وہ لکھ بھی رہے ہیں کہ خواتین کی بیماریاں اور حاملہ خواتین کی بیماریاں، ایک چھوٹی سی کتابچے کی شکل میں تھی لیکن ابھی تفصیلی لکھ رہے ہیں کہ ہم خواتین کی بیماریاں، اس میں حاملہ خواتین کی بیماریاں، دوسری اووریز کی بیماریاں، یہ بچے کی ضیاع کی بیماریاں اور پریگنینسی نہ ہونے کے سبب، ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں موجود ہوں گی۔ التماس دعا۔ خدا حافظ۔